بات چل رہی ہے مرفوعات کی. کس کی چل رہی ہے؟ یعنی ان اسموں کی بات چل رہی ہے کہ جو اسم مرفوع ہوتے ہیں. مرفوعات میں سے فاعل کا ذکر ہو گیا، نائب فاعل کا ذکر ہو گیا، مبتدا کا ذکر ہو گیا اور خبر کا ذکر ہو گیا. تو 4 مرفوعات کا ذکر ہو گیا. 5واں مرفوع ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر. یعنی انا اور اس کے اخوات جو ہوتے ہیں، اخوات جو ہے وہ اختن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اور اختن کے معنی آتے ہیں بہن. پھر اختن یہاں پر مراد ہے نظیر کے. نظیر کے معنی آتے ہیں کسی کے جیسا ہونا. زال سے جو نظیر ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا. یہ زوئے سے ہوتا ہے نظیر، کسی کی طرح ہونا. تو انا اور اس کے اخوات کا مطلب ہوا انا اور اس کے نظائر. نظیر کی جمع مطلب انا اور اس جیسے جو حرف ہیں. تو انا اور اس کے اخوات یعنی انا اور اس کے نظائر کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو انا کی اگر خبر کوئی اسم بن رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا وہ اسم. اب مرفوع ہوگا اگر مفرد منصرف صحیح ہے تو ضمہ آئے گا. میرے بات سمجھا؟ مذکر سالم ہے تو واو آئے گا، تثنیہ ہے تو الف آئے گا. اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور مضاف ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف تو واو آئے گا. میرے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال تو انا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. انا اور اس کے اخوات کو کہا جاتا ہے حروف مشبہۃ بالفعل. حروف مشبہۃ یا الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف کے جن کو فعل سے مشابہ کیا گیا ہے. فعل سے مشابہ حروف کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حروف مشبہۃ. یہ معرفہ کہیں گے تو الحروف المشبہۃ بالفعل. ایک تو ہو گیا انا، دوسرا ہو گیا انا، تیسرا ہو گیا کانا، چوتھا ہو گیا لاکنہ، پانچواں ہو گیا لیتا اور چھٹا ہو گیا لعل. تو یہ 6 ہو گئے. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل. کتنا ہو گئے؟ 6 اسم ہو، 6 حرف ہو گئے جن کو حروف فعل سے مشابہ کہا جاتا ہے. اب ان کے معنی کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی بولے. حروف مشبہ بالفعل، انا اور انا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں تحقیق. کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق کا مطلب یہ ہے جسے ہم نے کہا زید قائم. کیا کہا؟ تو مطلب ہوا کہ زید کھڑا ہے. تو زید اور قائمن کے درمیان کیا ہے؟ اسناد ہے، نسبت ہے. قائمن کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، یعنی زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے. اب ہم اسی زید قائمن پر انا داخل کر دیں، انا زیدن قائمن. تو یہ انا نے کیا کیا؟ زید اور قائم کے درمیان جو نسبت تھی اسی نسبت میں زور پیدا کر دیا. پہلا ترجمہ ہے زید کھڑا، کہیں یقیناً زید کھڑا. تو جو نسبت تھی اس نسبت کے اندر کیا کر دیا؟ تو یہ زور پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. انا اور انا کائے کے لیے آتے ہیں؟ تحقیق کے لیے آتے ہیں. تحقیق کا مطلب مسند اور مسند الیہ کے درمیان، مسند اور مسند الیہ کے بیچ جو نسبت ہے اس میں زور پیدا کرنا. کأنہ جو آتا ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا. تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں اس کے لیے حرف جر کاف بھی آتا ہے. جیسے کہ ہم کہیں العلم کالنور، علم روشنی کی طرح ہے. تو ہم نے علم کو روشنی کی طرح بتا دیا، یہ تو حرف جر کاف ہوا. کاننا بھی اس لیے آتا ہے تشبیہ کے لیے، یعنی یہ بھی اس لیے آتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتا دے.
یعنی کأنہ اس لیے آتا ہے کہ یہ کأنہ یہ بتا دے کہ اس کا جو اسم ہے یعنی مسند الیہ وہ خبر کی طرح ہے، یعنی مسند کی طرح ہے۔ ہم کہیں کأنہ زیدن عالم، گویا کہ زید عالم ہے، یعنی عالم کی طرح ہے۔ کأنہ کائے کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کا شریک کرنا کسی صفت میں۔ کأنہ زید عالم چھوڑ دیجئے، چلو وہ نہیں، وہ اس میں مشتق ہو گیا، یہ جملہ پکڑ لیجیے۔ کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، مطلب زید کیا ہے؟ شیر کی طرح ہے۔ تو ہم نے زید کو شیر کا شریک کر دیا، کس بات میں؟ بہادری میں۔ کس بات میں؟ تو تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کرنا، دوسری چیز کا شریک کر دینا اس کی کسی صفت میں۔ چلیے، لاکنہ کائے کے لیے آتا؟ کہتے ہیں یہ استدراک کے لیے آتا۔ کائے کے لیے آتا؟ استدراک کا مطلب ہوتا ہے پچھلے کلام سے سننے والے کو جو شک ہو رہا ہے اس شک کو، اس شبہ کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھے گا نہیں، زید اور بکر ایک ہی ساتھ سفر کر رہے تھے، تم نے کہا بھائی زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا، تو سننے والوں کو لگا یار عمر بھی ساتھ میں تھا کہ وہ بھی تو نہیں مر گیا، تو آپ نے کہا نہیں، لیکن عمرن لم یمت، لیکن عمر نہیں مرا ہے۔ تو پچھلے کلام سے جو شبہ ہو رہا تھا اس شبہ کو دور کر دیا گیا۔ تو استدراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلے کلام سے سننے والے کو، مخاطب کو جو شبہ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے لاکن جب بھی ہم کلام شروع کریں گے تو کلام شروع کرتے وقت انا آ سکتا ہے، انا سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی فعل چاہیے یا حرف جر چاہیے، تبھی انا پڑھا جائے گا۔ کاننا بھی شروع کلام میں آ سکتا ہے، لعل بھی شروع کلام میں آ سکتا ہے، لیتا بھی شروع کلام میں آ سکتا ہے، لیکن لاکنہ شروع کلام میں نہیں آئے گا۔ لاکنہ تو پچھلے کلام سے جو شبہ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آئے گا، تو لاکنہ سے پہلے ایک کلام چاہیے نا، تبھی تو شبہ دور ہوگا۔ وہی کہتے ہیں لیتا، یہ تمنا کے لیے آتا ہے۔ تمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے تمنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی محال اور مشکل کام کے حاصل ہونے کی آرزو کرنا، یا تو وہ کام ایسا ہو کہ صاحب محال ہوگا ہی نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ جیسے کوئی کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ جوانی کو لوٹ آنا محال ہے، اگر لوٹ آئے تو یا تو معجزہ ہوگا کسی نبی کا، وہ الگ بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کاش جوانی، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ تو محال کام کی آرزو کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تمنا کہلاتا ہے، اس کے لیے لیتا آتا ہے۔ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، تو اس کو بھی تمنی کہیں گے، مصدر تمنی آتا ہے۔ لعل ترجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے حصول کی امید کا اظہار کرنا، کوئی بھی کام ہے اس کے حاصل ہونے کے امید کا اظہار کرنا، یعنی یہ مطلب یہ امید ظاہر کرنا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں۔ رجا سے مستقل اس کے معنی آتے ہیں امید ہے۔ چلیے، بہرحال یہ تو ہو گئے ان کے حروف کے معنی انا اور انا کے۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ ان کو کہہ رہے ہو انا اور اس کے اخوات کو حروف مشبہۃ بالفعل، حروف مشبہ یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ یہ حروف فعل کے کس بات میں مشابہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ حروف فعل کے دو باتوں میں مشابہ ہیں۔ کتنی باتوں میں؟ نمبر ایک، فعل کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، ضربا، کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں۔ فعل کے اندر کبھی 4 حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ دحرجا، دحرجا، کتنے ہو گئے؟ 4۔
تو فعل کبھی 3 حرف رکھتا ہے، کبھی 3 سے زیادہ حرف رکھتا ہے. ایسے یہ حروف بھی کچھ ایسے ہیں جو 3 حرف رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 سے زیادہ رکھتے ہیں. انا 3 حرف ہیں، اب ایک حمزہ ہو گیا اور 2 نون ہیں. حروف مشدد جو ہوتا ہے، حرف مشدد وہ ڈبل ہوتا ہے. لعل 3 سے زیادہ ہیں، لام عین اور ڈبل لام 4 حرف ہیں. کأنا 4 ہیں، لیتا 3 ہیں. تو ایک تو یہ اس بات میں فعل کا مشابہ ہوگا کہ جس طریقے سے فعل 3 حرف یا 3 سے زیادہ حرف رکھتا ہے، یعنی ثلاثی اور ثلاثی سے زائد ہوتا ہے، ویسے یہ حروف بھی ثلاثی یا ثلاثی سے زائد ہیں. 3 حرف یا 3 سے زیادہ حرف تہجی رکھنے والے ہیں. دوسرے اس بات میں کہ یہ حروف جو ہیں ان کے معنی جو ہیں فعل کے معنی سے قریب ہوتے ہیں. ان کے معنی فعل کے معنی سے قریب ہوتے ہیں. ان کے معنی فعل کے معنی سے قریب کیا ہوتے ہیں بھائی؟ تو ان کے معنی فعل کے معنی سے قریب یہ ہوتے ہیں، چلیے اس میں کاپی میں لکھا نہیں ہے، کیا کہا تھا؟ ان اور انا تحقیق کے معنی میں آتا ہے. تو آپ نے کہا تھا انا زیدن قائمن، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو احقق قیام زید، میں زید کے کھڑے ہونے کو ثابت کر رہا ہوں. تو ان اور انا احقق کے معنی میں آ جاتے ہیں. کانا اشبہ کے معنی میں آ جاتا ہے. کانا زیدن اسدن کا مطلب یہ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اشبہ زیدن بالاسد، میں زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں. لیتا اتمنا کے معنی میں آتا، اتمنا شباب عود الشباب، میں جوانی کے لوٹنے کی امید کر رہا ہوں. لعل اترجا کے معنی میں آتا، اسے قرآن میں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ چلیے اب ان حروف کا کام کیا ہے سنیے. نمبر 1، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. پہلی بات یعنی جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوں گے. سمجھ گئے بات؟ اور مسند الیہ کو حالت نصب میں اور مسند کو حالت رفع میں کرتے ہیں. یعنی جو مسند ہوتا ہے مبتدا اس کو کیا کر دیتے ہیں یہ منصوب، اور جو مسند ہوتا ہے یعنی خبر اس کو مرفوع کرتے ہیں. مسند الیہ انا اور ان کی اخوات کا جو بھی داخل ہوگا، انا داخل ہو تو انا کا، لعل داخل ہو تو لعل کا اسم کہلاتا ہے. اور مسند یعنی خبر ان حروف کی خبر کہلاتی ہے. انا ہو تو انا کی خبر، انا ہو تو انا کی خبر، لیکن ہو تو لیکن کی خبر. چلیے دوسرا نمبر 1، ان حروف سے پہلے ان کے اسم و خبر میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا. یعنی انا زیدن قائمن ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیدن انا قائمن. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ قائمن انا زیدن، ان سے پہلے کوئی نہیں آئے گا. ان حروف سے پہلے ان کے اسم و خبر میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیدن انا قائمن یا قائمن انا زیدن، دونوں نہیں کہہ سکتے. ان کی خبر بھی ان کے اسم سے پہلے نہیں آتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خبر پہلے آ جائے اور اسم بعد میں آ جائے. قائمن زیدن مبتدا خبر میں جائز ہے، لیکن انا داخل ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہو گے انا قائمن زیدن، نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر خبر ظرف ہے یا جار مجرور ہے تو اسم سے پہلے آ جائے گی. جیسے ان فی الداری زیدن، اب فی الدار جار مجرور سے مل کر ثابتن سے مل کر خبر بنے گا نا، تو پہلے کیوں آ گیا؟ کیونکہ ظرف ہے، وہ جار مجرور ہے. جار مجرور ظرف دونوں کو ایک ضرب بھی کہہ دیتے ہو. ان خلف الدار مسجدن، بے شک گھر کے پیچھے مسجد ہے، تو مسجد اس میں بعد میں آیا، خبر پہلے آیا کیونکہ ظرف ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. انا جو ہوتا ہے انا، دیکھو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ بن جاتا ہے، لیکن انا جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے. کبھی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن جاتا ہے، کبھی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر ہو جاتا ہے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ مصدر، اور مفرد ہو جاتا ہے. تو کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے، کبھی خبر بھی بن جاتا ہے، کبھی مبتدا بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کسی حرف جار کا مجرور بھی بن جاتا ہے،
اور کبھی مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے، بہرحال جملے کا جز بنتا ہے۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے، تو کبھی مرفوع کبھی مجرور کی جگہ اور کبھی منصوب کی جگہ میں آتا ہے۔ اگر فاعل نائب فاعل بن جائے تو مرفوع ہوگا، مفعول بن جائے تو منصوب ہوگا، اور حرف جر داخل ہو جائے اس پر تو مجرور ہوگا۔ چلیے یہ مثالیں دی ہیں کچھ، جیسے احببت انکا عالم، میں نے پسند کیا کہ تو عالم ہے، تو انا کا عالم، انا اپنے کافی ضمیر اس کا اسم ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مصدر ہو کر احببت کا مفعول بھی۔ سرنی انا کا عالم، سرا فعل نون وقاء یا متکلم مفعول بھی ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر انا کا اسم، عالم خبر۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر کے سرا کا فاعل، جب فاعل ہے تو کیا ہو گیا؟ مرفوع ہوگا۔ سررت بأنا کا عالم، مجھے خوش کیا گیا اس بات سے کہ تو عالم ہے، تو انا کا عالم اسم و خبر سے مل کر مصدر کے تابع میں ہو کر باقا تو کا کی جگہ میں ہوگا؟ ارے مجرور کی جگہ میں ہو گیا کہ نہیں ہے؟ چلیے تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کبھی مرفوع کی جگہ میں آ جاتا ہے، کبھی منصوب کی جگہ میں، اور کبھی مجرور کی جگہ میں آ جاتا ہے۔ کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی نائب فاعل، کبھی مفعول، کبھی حرف جر کا مجرور ہے، کبھی مبتدا ہی بن جاتا ہے، کبھی خبر ہی بن جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، آگے سمجھیں گے۔ اب بہرحال انا جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملے کا جز بنتا ہے۔ فصل خبر انا و اخواتی، انا اور اس کے اخوات کی خبر، یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ کاپی میں ہو گیا ہے، اب یہ کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حروف بات چل رہی ہے مرفوعات کی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مرفوعات کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی 4 اس میں سے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، فاعل کا، نائب فاعل کا، مبتدا کا اور خبر۔ اب انا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اخوات کیا کیا ہیں انا کے؟ وہی انا، انا ہے، کانا ہے، لاکنہ ہے، اور لیتا ہے، اور لعلہ ہے۔ یہ 6 حروف ہو گئے انا کو لگا کر کے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مشبہۃ، حروف مشبہ بالفعل۔ چلیے فعل سے کس بات میں مشابہ ہوتے ہیں، یہ بات کاپی میں ہو گئی ہے۔ فہذہ الحروف، تو یہ حروف انا اور اس کے اخوات، تدخل داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر۔ فتنصب المبتدأ، تو مبتدا کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسم انا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے انا کا اسم۔ وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، پہلے صرف خبر نام تھا اور اب کیا ہو جائے گا؟ خبر انا، انا کی خبر۔ جملہ ہے زید قائم، کیا ہے؟ زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے۔ جب زید مبتدا ہے تو مسند الیہ ہے، کیا ہے؟ اور قائم خبر ہے تو وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ بیان کیا گیا، مذہب بیان کیا گیا کہ حروف مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ کس کا؟ سمجھے کہ نہیں؟ بصرہ کے جو نحوی ہیں ان کا مذہب ہے، کوفیوں کا مذہب یہ نہیں ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ دیکھو ہے زید قائم، کیا ہے؟ اب اس پر انا داخل کر دو تو اب یہ ہو جائے گا انا زیدن قائم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انا نے زید کو تو نصب دیا ہے، پہلے زیدن تھا اور انا داخل ہوگا کیا ہو گیا؟ زیدن ہو گیا۔ تو انا نے زید کو تو نصب دیا، لیکن قائمون تو پہلے بھی قائمون تھا، اب بھی قائمون ہے،
تو کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل جو ہے وہ صرف اسم میں ہوتا ہے، مبتدا میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں ہوتا. جبکہ بصریوں کا مذہب کیا ہے کہ انا زیدن قائمن، زید پہلے مرفوع تھا، اب انا کی وجہ سے منصوب ہو گیا، اور قائمن پہلے مرفوع تھا ابتدا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس کے اندر عامل کیا تھا؟ مانوی تھا، ابتدا. اور اب جو مرفوع ہے وہ انا کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر اب جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ لفظی ہے، بولنے میں آ رہا ہے. تو زید قائمن میں زید مسند الیہ ہے، عامل ابتدا ہے. قائمن مسند ہے، اس کے اندر عامل ابتدا ہے. اور جب انا زیدن قائمن کہہ دیں گے تو زید منصوب ہے، عامل انا ہے. قائمن مسند ہے، عامل مرفوع ہے، مسند ہے، اور عامل کیا ہے؟ انا ہے. تو زیدن جو انا کا اسم، یہ پہلے بھی مسند الیہ تھا اور اب بھی مسند الیہ ہے. قائمن پہلے بھی مسند تھا، اب بھی مسند ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے مسند الیہ تھا، اب انا کا مسند الیہ ہے. قائمن پہلے مسند تھا، اب انا کا مسند ہے. تو اسی بات کو کہنے کے لیے کہ انا کا جو خبر ہے وہ انا کے وجہ سے مرفوع ہے، یہ کہتے ہیں آگے فخبر انا، تو انا کی خبر هو المسند، مسند ہوتی ہے بعد دخولیہ انا کے، جبکہ انا اور اس کے اخوات کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر، تو وہ انا کے داخل ہونے سے پہلے ہی تو مسند و مسند الیہ ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں مسند الیہ مسند ہوتا ہے انا کے داخل ہونے کے بعد. تو مطلب پہلے مسند تھے لیکن اب جو ہیں وہ انا یا اس کے اخوات کا مسند ہیں. تو انا اور اس کے اخوات کا جو مسند بنیں گے وہ انا کے داخل ہونے کے بعد ہی بنیں گے. تو انا کی خبر وہ المسند و مسند ہے بعد دخولیہ انا کے داخل ہونے کے بعد. چلیے جیسے انا زیدن قائمن، وہ حکم اور انا کی خبر کا حکم، یعنی انا کی خبر کا حکم کس بات میں؟ فی کونی مفردن، کہ انا کی خبر مفرد ہوگی، او جملتن یا جملہ ہوگی، او معرفتن یا معرفہ ہوگی، او نکرتن یا نکرہ ہوگی. انا کی خبر کا حکم اس کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں کا حکم خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے. اصل میں تو مبتدا کی خبر ہی ہے نا وہ. تو جس طریقے سے مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، ویسے انا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے. جس طریقے سے چلو، تو جس طریقے سے مبتدا کی خبر مفرد ہو سکتی ہے، جملہ ہو سکتی ہے، ویسے ہی انا کی خبر بھی مفرد اور جملہ ہو سکتی ہے. جس طریقے سے مبتدا کی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور نکرہ بھی ہو سکتی ہے. زید قائم، قائم نکرہ ہے. ابونا آدم، آدم معرفہ ہے. ویسے ہی انا کی خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے اور جملہ ہو سکتی ہے، معرفہ ہو سکتی ہے اور نکرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز میں فرق ہے. وہ ایک چیز یہ تھی کہ مبتدا کی خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی تھی، ہاں ایک جگہ نہیں آ سکتی تھی. جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر جو مبتدا ہوگا اس کو پہلے لانا واجب ہوتا ہے، وہ بات الگ ہوگی. باقی جگہوں میں مبتدا کی خبر پہلے آ سکتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں زید قائم، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں قائم زید. قائم خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن قائم زید کہہ سکتے ہیں، زید قائم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں انا داخل کر دیں تو انا داخل کرنے کے بعد انا زیدن قائم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انا قائم زیدن یعنی خبر کو پہلے لے آئیں اور مبتدا کو یعنی انا کے اسم کو بعد میں لے آئیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ فرق ہے. مبتدا کی خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے لیکن انا کے اسم کی خبر انا کے اسم سے پہلے نہیں آ سکتی. ہاں اگر خبر ظرف ہے یا جار مجرور ہے تو آ سکتی ہے،
فی الداری زید فی الدار ہے، کیا ہے؟ تو زید فی الدار بھی جائز ہے، فی الداری زید بھی جائز ہے۔ ایسے انا داخل کرنے کے بعد انا زیدن فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں اور انا فی الداری زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یا زید خلفہ کا، زید تیرے پیچھے ہے، اب انا داخل کر دو تو انا زیدن خلفہ کا اور انا خلفہ کا زیدن دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها، اور ان حروف کی یا انا کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے علی اسمائها ان کے اسموں پر، الا اذا كان ظرفا، مگر جب کہ خبر ظرف ہو، جیسے ان فی الدار زیدن تو جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں وسعت کی گنجائش کی وجہ سے، یا یہ کی ترجمہ وسعت، ظروف میں وسعت ہونے کی وجہ سے۔ چلیے فصل اسم کانا و اخواتی ہے، بات چل رہی ہے کس کی؟ مرفوعات کی۔ جس طریقے سے حروف مشبہ بالفعل مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، ویسے ہی کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ یہ بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور افعال ناقصہ اسم کو رفع اور خبر کو، جیسے وہاں کوفیوں کا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ خبر تو پہلے ہی مرفوع تھی اب بھی مرفوع ہے، تو خبر انا کا اثر صرف اسم میں ہوتا خبر میں نہیں ہوتا، ویسے وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ کا اسم تو افعال ناقصہ کے داخل ہونے سے پہلے ہی مرفوع ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد ہی مرفوع ہوتا ہے، تو ان کا عمل صرف خبر میں ہوتا ہے، اسم میں نہیں۔ زید قائم ہے، ہم نے کانا داخل کر دیا تو کانا زید قائمن، تو کہتے ہیں زید تو پہلے ہی مرفوع تھا اب بھی مرفوع ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو ہم بسری کہتے کہ نہیں، پہلے مرفوع تھا ابتدا کی وجہ سے اور اب مرفوع ہے کانا کی وجہ سے، اس لیے وہاں کیا بتایا تھا؟ کانا کی خبر مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے بعد، یہی بتانے کے لیے کہ وہ اب انا کا مسند ہو گئی، کیونکہ وہاں اختلاف کس میں تھا؟ خبر میں تھا، وہ افعال ناقصہ میں کس میں ہوگا اختلاف؟ اسم میں ہوگا، تو یہاں خبر نہیں بتائیں گے، یہاں اسم بتائیں گے کہ کانا کا اسم مسند ہوتا، مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، حالانکہ وہ مسند الیہ تو پہلے ہی ہوتا ہے یار، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں نا، یہ تو مبتدا تو پہلے سے مسند الیہ ہوتا، مگر کانا کا مسند الیہ جو بنتا ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد بنتا ہے۔ چلیے اسم کانا و اخواتیہ، کانا اور اس کے اخوات کا اسم وہی ہے سارا، اور کانا کے اخوات کیا ہیں؟ سارا ہے، اصبحہ ہے، امسا ہے، اضحیٰ ہے، ذلہ ہے، باتا ہے، راحہ ہے، آبا ہے، عادا ہے، غدا ہے، ما زالہ، ما بریحہ، ما فتیہ، من فکہ، ما دامہ، لیسا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اس میں سب گنا ہے، فہذی الافعال، تو یہ افعال تدخل ایضا یہ بھی داخل ہوتے ہیں علی المبتدا والخبر، کس پر؟ فترفع المبتدا، تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں، ویسمى اسم کانا، اور مبتدا کا نام رکھا جاتا ہے کانا کا اسم۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارا داخل ہو رہا ہے تو بھی تو یہ کہو کہ سارا زید قائم ہے، زید کانا کا اسم، جب سارا کا اسم ہو جائے گا وہ تو جو بھی فعل داخل ہوگا اسی کا اسم ہوگا۔ وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، وہ یسمى خبر کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور اگر سارا داخل ہو سارا کی خبر، اصبح داخل ہو اصبح کی خبر۔ فاسم کانا هو المسند الیہ، تو کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولیہ، کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ یہ وہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کوفی کہتے ہیں کہ کانا کا اسم تو پہلے ہی مرفوع تھا اب بھی مرفوع ہے، کانا کا کوئی اثر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے مرفوع تھا، مبتدا تھا، مرفوع تھا ابتدا کی وجہ سے، اور اب مرفوع ہے، پہلے مسند الیہ تھا اور اب وہ کانا کا مسند الیہ ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جیسے کانا زید قائمن۔ ویجوز فی الکل، اور تمام افعال میں جائز ہے اخبار تقدیم اخباریہ، ان کی خبروں کو مقدم کرنا علی اسمائیہ، ان کے حروف مشبہ بالفعل میں جائز نہیں تھا لیکن اس میں جائز ہے۔ کانا زید قائمن بھی کہہ سکتے ہیں اور کانا قائمن
زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کہ آپ کہو گے کانا قائمن، اور خود یہ بھی جائز ہے، کہ خبر افعال ناقصہ سے پہلے آ جائے، جبکہ حروف مشبہ بالفعل میں جب خبر کا اسم سے پہلے آنا جائز نہیں تھا، تو ان سے پہلے آنا تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ افعال ناقصہ میں جتنے افعال ہیں سب کے اندر جائز ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، ہیں؟ اور یہ بھی جائز ہے کہ خود خبر جو ہے اسم سے پہلے نہیں، ان افعال سے پہلے بھی آ جائے، لیکن سب کے اندر نہیں۔ ان افعال میں سے ما بریحہ، ما فتیہ، من فکہ، ما دامہ، یہ 5 افعال وہ ہیں کہ جن کے شروع میں لفظ ما ہے۔ ان 5 کو نکال، 5 نہیں ہیں، 4 ہیں، اور ایک ہو گیا لیسا، لیسا کو لگا لیجیے، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اب لیسا کو چھوڑ دو، ما بریحہ، ما فتیہ، من فکہ، ما، لیسا تو سب سے بعد میں ہے نا، ہیں؟ ابھی 17 میں سے 4 نکال دو، کتنے بچیں گے؟ ارے 17 میں سے 4 نکالو، کتنے بچیں گے؟ 13۔ ارے ہاں یار، کتنے ہیں؟ ما بریہ، ما فتیہ، من فکہ، ما زالہ، ہاں چلو 5 ہیں، ٹھیک ہے، ما زالہ آگے، کتنے بچیں گے؟ 12 بچے۔ تو افعال ناقصہ میں یہ جائز ہے کہ خود خبر جو ہے ان افعال سے بھی پہلے آ سکتی ہے، لیکن جو افعال، وہ افعال کے جن کے شروع میں ما ہوتا ہے، مائے نافیہ، ما زالہ، ما بریحہ، ما فتیہ، اور مائے مصدریہ ظرفیہ جو دامہ کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جن کے شروع میں لفظ ما ہے، ان کی خبر ان سے پہلے نہیں آ سکتی۔ لیسا کی خبر کے بارے میں اختلاف ہے، تو ما زالہ سے پہلے جو ان کتابوں میں 11 افعال گنائے ہیں، ان 11 میں جائز ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے، اور جن کتابوں میں 7 گنائے ہیں، 4 چھوڑ دیے ہیں، تو ان کے اندر 7 میں جائز ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے۔ ان کتابوں میں ہیں تو 11 لیکن 9 لکھ دیا ہے جو غلط لکھا ہوا ہے۔ وہ اعلیٰ نفس الافعال، اور جائز ہے کہ خبر خود نفس افعال سے پہلے آ جائے، فی التسعۃ الاول، یہ غلط لکھا ہوا، فی الاحدی عشر اول، پہلے 11 میں، 9 نہیں ہے، 11 ہے، جیسے قائمن کانا زیدن، ولا یجوز ذالک، اور یہ جائز نہیں ہے فیما فی اولیہ ما، ان افعال میں کہ جن کے شروع میں ما ہے، ما زالہ، ما بریحہ، ما فتیہ، من فکہ، ما دامہ، تو آپ نہیں کہہ سکتے قائمن ما زالہ زیدن۔ وفی لیسا خلاف، لیسا کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ وباقی الکلام، اور باقی بحث فی ھذا الافعال، ان افعال کے بارے میں تیسری قسم میں آئے گی، دوسری قسم میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دوسری قسم جو ہے افعال کے بیان میں ہوگی۔ پیچھے بات ہوئی تھی حروف مشبہ بالفعل کی، تو چونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، تو حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں، تو حروف مشبہ بالفعل یا ان اور اس کے اخوات کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس کا ذکر ہوا، ابھی کتاب میں بعد میں کریں گے، ابھی کوبی میں افعال ناقصہ کا، کہ کانا اور اس کے اخوات جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ تو مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، تو افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں کانا اور اس کے اخوات، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل کا الٹا عمل کرتے ہیں، تو ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات کی بحث چل رہی ہے تو ان کا، اس لیے چلیے۔ اچھا، یہ افعال ناقصہ جو ہیں، افعال ناقصہ اس وقت ناقصہ ہوتے ہیں جب وہ دوسری نسبت کی خدمت کے لیے آویں، یعنی نسبت پہلے سے موجود ہے، زید قائم مبتدا خبر ہیں، تو زید اور قائم کے درمیان میں نسبت ہے نا، اگر مبتدا خبر ہے تو نسبت ہوگی، زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ اب کانا جو آیا ہے الگ سے کوئی نسبت پیدا نہیں کرے گا، اسی نسبت کی خدمت کر دے گا۔ خدمت کیا ہے؟ ابھی تھا زید قائم، کانا داخل ہو کر کے یہ بتا دے گا کہ یہ نسبت زمانہ ماضی میں واقع ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے، جیسے زید قائم کے بیچ میں نسبت ہے، اب کانا داخل کر دیں تو یہ بتائے گا کہ یہ نسبت زمانہ ماضی میں واقع ہوئی ہے، اور اگر یکون داخل کر دیں تو یہ بتائے گا کہ یہ زمانہ مستقبل میں واقع ہوگی۔
یہ زمانہ حال میں واقع ہو رہی ہے کہ مضارع دونوں کے لیے آتا. چلیے ان افعال کے معنی ہیں، یعنی افعال ناقصہ کے معنی کیا کیا ہیں، معنی دیکھیے. کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نسبت کس زمانے میں واقع ہوئی. نسبت تو پہلے مبتدا و خبر پر داخل ہوں گے نا. یہ تو مبتدا و خبر کیا ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں نسبت ہوتی ہے، مسند و مسند الیہ ہوتے ہیں. تو اب کانا داخل ہو کر کے یہ بتائے گا کہ یہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے یہ کون سے زمانے میں واقع ہے، ماضی میں ہے یا حال میں ہے یا استقبال میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سارا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے مسند الیہ کی حالت دوسری تھی اور اب دوسری ہو گئی. پہلے سارت تمر حلون، کھجور میٹھی ہو گئی. تو سارا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، پہلے دوسری حالت تھی اور اب ہو گئی. جیسے سارا زید عالمن، زید عالم ہو گیا، یہ یسیر زید عالمن، زید عالم ہو جائے گا. ذلہ بھی داخل ہوتا ہے، یہی مبتدا و خبر داخل ہوگا. تو ذلہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت دن میں واقع ہے. کیا بتائے گا؟ ذلہ دن میں ثبوت کے لیے، اور باتا ہوتا ہے ایک فعل، یہ بتاتا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے یہ رات میں واقع ہے، اور باتا رات میں ثبوت کے لیے. اصبح داخل ہوگا تو یہ بتائے گا کہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے یہ صبح میں واقع ہے. امسا داخل ہوگا تو یہ بتائے گا کہ یہ نسبت شام میں واقع ہے. اصبح صبح میں ثبوت کے لیے. ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت کا وقت، تو اضحیٰ یہ بتائے گا کہ یہ نسبت دوپہر کے وقت میں، چاشت کے وقت، خبر کے ثبوت کے لیے. اور امسا شام کے وقت خبر کے ثبوت کے لیے آتا ہے. یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ خبر جو مسند الیہ کے لیے یعنی مبتدا کے لیے ثابت ہے یہ دن میں ہے یا رات میں ہے، صبح میں ہے، چاشت کے وقت ہے یا شام میں. اب دیکھیے کتنے ہو گئے، یہ ذلہ 1، باتا 2، اصبحہ 3، امسا 4 اور اضحیٰ 5. اکثر یہ پانچوں، کون سے پانچوں؟ ذلہ، اصبحہ، باتا، امسا اور اضحیٰ سارا کے معنی میں آتے ہیں. کس کے معنی میں آتے ہیں؟ اور سارا کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے مسند الیہ کی حالت دوسری تھی اور اب دوسری ہو گئی. اور جیسے کہ عادہ عین کے ساتھ اور آبا حمزے اور ضاد کے ساتھ اور غدا اور راحہ یہ چاروں بھی سارا کے معنی میں آتے ہیں. حالانکہ غدا اور راحہ چلو صحیح، ویسے غدا اغدو جب ناقص نہیں ہوتا تام ہوتا تو اس کے معنی آتے ہیں صبح میں جلنا، اور راحہ جب ناقص نہیں ہوتا تام ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں شام میں چلنا. ابھی آگے آئے گی بات. لیکن جب یہ ناقص ہوگا تو سارا کے معنی میں آئیں گے. اور سارا کے معنی کیا؟ یہ بتانا کہ مسند الیہ کی پہلے حالت دوسری تھی اور اب. ما زالا، ما ان فکا ہے، اب حمزہ وصلیہ تو حمزہ گر جائے گا. من فکا، ما برحا، ما فتیا، یہ ما جو ہے نافیہ تینوں میں، یہ چاروں استمرار اور دوام کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ چاروں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو اسم ہے یعنی مسند الیہ اس کے لیے جو خبر ہے یعنی مسند وہ لگاتار ہے. کیا ہے؟ من فکت السماء ممطرتن، ممطرتن آسمان برستا رہا، بارش ہوتی رہی. ماں ہو گیا. اب ایک لفظ آتا ہے یہ ما دامہ، ما زالا، من فکا، ما بریحا، ما فتیہ میں جو ما ہے یہ کون سا ہے؟ مائے نافیہ ہے. کیا ہے؟ اور ایک فعل آتا ہے ما دامہ. ما دامہ میں جو ما ہوتا ہے وہ نافیہ نہیں ہوتا، وہ ما ہوتا ہے مصدریہ. کیا ہوتا ہے؟ اور مائے مصدریہ اس کو کہتے ہیں کہ مائے مصدریہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور یہاں دامہ جو ہے وہ فعل ناقص ہے تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر،
ما کی وجہ سے مصدر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور مصدر کے تعویل میں ہو جائے گا، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مائے مصدریہ کہتے ہیں. اور یہ ظرفیت پر بھی دلالت کرتا ہے. قائب ہے مطلب اس سے پہلے لفظ مدتہ محذوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لفظ مدت، و مدت ظرف ہے، اس لیے اس کو مائے مصدریہ ظرفیہ کہتے ہیں. گویا کہ یہ مصدر کے تعویل میں ہو جاتا ہے، پھر لفظ مدتہ محذوف کا مضاف الیہ ہو جاتا ہے، اور پھر مضاف الیہ سے کا ظرف ہے تو مفعول فی بنے گا اس سے پہلے جو ہے اس کا. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ما دامہ جب بھی آئے گا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل، یہ شبہ فعل جملہ ہوگا جس کا یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر اور مدت محذوف کا مضاف الیہ ہو کر مفعول فی بنے گا. تو یہ ما دامہ میں جو ما ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مائے مصدریہ. مصدریہ اس لیے کیونکہ پورا جملہ اس کی وجہ سے بعد میں آنے والا مصدر ہو جاتا ہے، اور ظرفیہ اس لیے کیونکہ یہ لفظ مدت محذوف پر دلالت کرتا ہے. ما دامہ اپنی خبر کے ساتھ وقت کی قید بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ بتائیں گے جب ترجمہ آئے گا. اور لیسا صرف حال کی نفی کے لیے آتا ہے. لیسا نفی کے لیے آتا ہے، نہ ماضی کی نفی کرے نہ مستقبل کی نفی کرے. کس کی نفی کرتا ہے؟ حال کی نفی کے لیے آتا ہے. ان میں سے بعض تو وہ افعال ہیں جو ہمیشہ ناقص ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لیسا ہمیشہ ناقص، ما زالہ ہمیشہ ناقص. حالانکہ ایک فعل آتا زالہ، اچھا یہ ما زالہ ہے، اس کا مضارع آئے گا لا یزالو. کیا آئے گا؟ اور ایک فعل آتا زالہ، اس کا مضارع آتا یزولو. اس کا کیا آتا ہے؟ وہ تامہ ہوتا ہے. وہ کیا آئے گا؟ زالہ یزولو، تو وہ تام ہوتا ہے. یہ ما زالہ لا یزالو ہمیشہ ناقص، من فکا ما کے ساتھ ہمیشہ ناقص، ما بریحہ ما کے ساتھ ہمیشہ ناقص، ما فتیہ ہمیشہ ناقص. یہ کبھی تام استعمال نہیں ہوتے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کبھی ناقص استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی وہی ہوتے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ناقص کے. اور کبھی تام استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی مندرجہ ذیل ہیں. کانا تام ہوگا تو یہ حصلہ کے معنی میں ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حصلہ کے معنی میں ہوگا. کانا حصلہ میں، کانا حصلہ کے معنی میں. سارا تام ہوگا تو یہ تحولہ کے معنی میں ہوگا، پھرنا. ذلہ تام ہوگا تو یہ قضا یومہ کے معنی میں ہوگا، دن گزارنا. باتا تام ہوگا تو یہ قضا لیلتہ، رات گزارنے کے معنی میں ہوگا. اصبحہ تام ہوگا تو دخل فی الصبح، صبح میں داخل ہونے کے معنی میں ہوگا. امسا تام ہوگا تو دخل فی المساء، شام میں داخل ہونے کے معنی میں ہوگا. اضحیٰ تام ہوگا تو دخل فی وقت الضحیٰ، چاشت کے وقت میں داخل ہونے کے معنی ہوں گے. اضحیٰ زید، زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا. عادہ یعود رجع کے معنی میں آتا ہے، لوٹنے کے معنی میں. آبا یہ بھی لوٹنے کے معنی میں آئے گا. غدا کے معنی آئیں گے، میں نے بتایا پیچھے. مشا فی وقت الغدوہ، صبح کے وقت میں چلنا. جب غدا تام ہوگا تو اے غدوہ کے معنی اے صبح، صبح کے وقت میں چلنا. راحہ مشا فی وقت الرواحی اے المساء، رواح کے معنی آتے ہیں شام، ایسے مطلب یعنی شام میں وقت میں چلنا. اور ما دامہ نہیں، دامہ خالی. ما دامہ تو ہمیشہ ناقص ہی ہوگا. جب خالی دامہ استعمال ہوگا، دامہ ہوگا کس کے؟ بقیہ کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ بقیہ کے معنی میں. زالہ، انفکا، بریحہ، فتیہ، یہ چاروں ایسے افعال ہیں جب یہ ناقصہ استعمال ہوں گے تو ان سے پہلے نفی ہونا ضروری ہے. حرف نفی ما ہو، ماضی میں مضارع ہو تو لا ہوگا، یا نہیں یا حرف لا نہیں آنا چاہیے، یا مقام دعا اور بد دعا میں ان کا استعمال ہوتا ہے. ان استعمال نہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے. نفی کی مثال ما زال زید قائما، نہیں کی مثال لا تزل قائما. چلیے بیچ میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لائن کا انڈر لائن ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. ان میں سے آدھا، غدا، راحہ اور لیسا صرف ماضی ہی استعمال ہوتے ہیں. افعال ناقصہ جب ہوں گے تو یہ
غدا جب تام استعمال ہو، راحہ جب تام استعمال ہو تو ان کا مضارع آتا، غدا کا یغدو اور راحہ کا یروح. لیکن جب ناقص ہوں تو ماضی ہی ہوں گے، اور باقی بعضی مضارع استعمال ہوتے ہیں. اور کانا کا اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے، قائن آتا نہیں. باقی کا اس میں فاعل بہت کم ہے. ما فتح لا تفتح اکثر قسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. ما فتح ماضی ہے، لا تفتح مضارع یہ قسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. چلیے اب یہ کچھ مثالیں دی ہیں فعل ناقصہ کی. سار المسلمون بعیدین عن الاسلام. اور بعیدین خبر ہو گئی نا، منصوب ہے، اور مسلمون اس کا اسم ہو گیا مرفوع ہے. مسلمان اسلام سے دور ہو گئے. ستکون عالما عظیما ان اجتہدت فی التعلم والمطالعۃ. ترجمہ نہیں لکھا. ان قریب تو ایک بڑا عالم ہو جائے گا اگر تو پڑھنے میں اور مطالعہ کرنے میں محنت کرے گا. چلو فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب. حضرت موسیٰ کے قصے میں تو صبح کے وقت شہر میں ڈر رہے تھے. اور ڈر کس چیز سے رہے تھے؟ کہ کیا ہونا ہے، چوکنے ہو کر. یہ جملہ بڑھا ہے نا کہ کیا ہونا، یہ تفسیر کا الگ سے. چوکنے ہو کر ترجمہ ہوگا یہ ترقب ہوگا. فاصبحوا فی دارہم جاسمین. تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ قوم سمود کا واقعہ ہے. اضحت الشمس مشرقۃ. چاشت کے وقت سورج روشن ہو گیا. ہم سے تو جائعن. میں شام کو بھوکا ہو گیا. تظل الشمس دائرۃ فی السماء. تظل دن میں آتا ہے نا، سورج دن بھر آسمان میں گھومتا رہتا ہے. اینا بتا، یہ بیتا نہیں ہے، کیا ہے؟ اینا بتا. یہ تام کی مثال ہے. ارے یہ تام کی مثال ہے. تو نے رات کہاں گزاری، یہ تام کی مثال ہے. تام ہو گیا یہ بات. اور یہ دیکھو وہ جو آیا تھا جملہ بات الناس خائفین فی بیوتہم. اچھا یہ جملہ چھوڑ دیا. بات الناس خائفین فی بیوتہم وظلوا سائلین عن الطعام. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس جملے کا اور اس سے پہلے والا ستکون عالما، ان دونوں کا ترجمہ یہاں ہے. ستکون عالما عظیما کا ترجمہ ہے ان قریب تو ایک بڑا عالم ہو جائے گا اگر تو تعلیم اور مطالعے میں محنت کرے گا. یہ جو بات الناس ہوگا، لوگ اپنے گھروں میں رات بھر ڈرتے رہے اور دن بھر کھانا مانگتے رہے. کیف اصبحتم. تم نے صبح کیسے کی. یہ بھی یہاں اصبح کیا ہے، تام ہو گیا. سافرنا فاضحینا فی لکھنؤ. ہم نے سفر کیا تو چاشت کے وقت لکھنؤ پہنچ گئے. یہاں اضحینا کیا ہے، چلو ہو گیا ٹھیک ہے. ذلوا حین تمسون. یہ لکھنؤ میں داخل ہو گئے. یہاں فاضحینا کیا ہے، تام ہے، ناقصہ کی مثال نہیں ہے. صلو نماز پڑھو حین تمسون، جب تم شام میں داخل ہو. یہ ہمسا، ارے شام میں داخل ہو، تام ہے. منفقت السماء ممطرتن منذ 6 ایام. یہ منفقہ کی مثال ناقصہ کی. 6 دن سے لگاتار آسمان برس رہا ہے. دوام کے لیے آتا منفقہ. واللہ ما فتح قلبی ذاکرا لک یا حبیبی. اللہ کی قسم ہے میرے محبوب، میرا دل تیرا ذکر کرتا رہا. ما فتح اور لا یفتح قسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، واللہ اور دوام کے لیے آتے ہیں. چلو اگلی مثالیں پڑھ لینا، ہارڈ نہیں ہے.